علماء کبھی جو عالم ربانی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مشہور نہیں کرے گا. سیلیبریٹی میں ایک چیز زائد ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہو جاتی ہے. وہ سیلیبریٹی اپنے آپ کو خود مشہور کرتا ہے. سیلیبریٹی اور جو ہمارے اسلاف ہے ان میں یہ بہت بڑا فرق ہے. مشہور وہ بھی تھے, کتابیں ان کی بھی تھیں. فرق یہاں پہ یہ تھا کہ اگر ان کے درس میں ایک بندہ بھی بیٹھتا نا, ان کے درس میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اگر لاکھ بندہ بیٹھ جائے, ایک بندہ بیٹھ جائے. یہ آج کل کی ہماری دنیا دل کے اندر اتنی گھس آئی ہے کہ ہم دعوت کی کامیابی کا معیار انہی چیزوں سے سمجھتے ہیں. فالوئنگ بھائی اس بندے کی کتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں, وہ اس کا اتنا برا حال نہیں کریں گے جتنا ایک انسان کی عہدے, شہرت کی حرص اور مال کی حرص اس کے دین کا حل کرے گی. اگر صحابہ کو 1 ملین فالوئنگ مل جائے نا, دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے. آج ایک موٹیویشن اسپیکر کو 4 ملین فالوئنگ ملتی ہے, لیکن وہی سمندر کے جھاگ کے برابر آڈینس ہے, کچھ کام کا نہیں. امام احمد بڑے پریشان رہتے تھے اور کہتے تھے کہ بلیت بشہرہ, مجھے آزما لیا گیا شہرت سے, میں کیسے بچوں. روتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ موویز بنا رہے ہیں, سیلفیز لے رہے ہیں, ریلز بنا رہے ہیں, گاڑی سے اترتے ہوئے, بائکیں لی ہوئی ہیں اتنی بڑی بڑی, یہ کر رہے ہیں. یہ دین کی یہ نبوی دعوت ہے. آج آپ دیکھیں کوئی بھی جس میں ملینز آف ویوز آ رہے ہیں کسی بھی ویڈیوز پر, ایک اسلامک پرسنالٹی کی بات کروں تو نیچے کامنٹس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, مجھے آپ کی طرح اسپیکر بننا ہے, مجھے بھی ایسی بائک چاہیے. یار وہ تو بندہ دین دینے نکلا تھا, آپ اس کی دنیا لے رہے ہو. کچھ تو اس کے اندر مسئلہ ہے نا کہ لوگ اس کی دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں, دین سے نہیں ہو رہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اچھا, میرا جو ٹاپک ہے وہ سیلیبریٹی کلچر ان دعویٰ. بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے کچھ پوچھتا ہوں میں, سیلیبریٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آن لائن دیکھ کے فالوئنگ جس کی زیادہ ہو, جس کی فالوئنگ زیادہ ہو, اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں, یہی ہوتی ہے سیلیبریٹی. ہاں, یہی ہوتی ہے سیلیبریٹی. کوئی اور بتانا چاہے گا سیلیبریٹی ہوتا یا ہوتی کون ہے, کون سی بلا ہے یہ؟ ہاں جی, انفلوئنشل پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک, جس کو لوگ دیکھتے ہیں اس جیسا بننا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام, سیدنا ابو بکر, عثمان, عمر بن خطاب, دیگر صحابہ, پھر اس کے بعد ائمہ میں آئے, امام بخاری, امام احمد بن حنبل, ان کی فالوئنگ نہیں تھی؟ ہاں تھی. کیا وہ انفلوئنشل نہیں تھے؟ تھے. تو کیا وہ سیلیبریٹی تھے؟ تب بتائیں. اب تو آپ کی تعریف فیل ہو گئی, ڈیفینیشن تو فیل ہو گئی. ہاں, امام احمد کی جتنی فالوئنگ تھی اتنی کسی کی آج تک ہو سکتی ہے؟ یعنی امام احمد کے بعد نبی علیہ السلام, ظاہر سی بات ہے ان کی تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی میں نمبر 1 پر ہیں. تو بھائی مجھے سمجھائے نا سیلیبریٹی کیا ہوتی ہے یہ؟ ہاں, ایسی معروف شخصیت جس کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہو. کیا وہ کامیڈی کراتا ہو؟ انٹرٹین کرتا ہو لوگوں کو. اچھا, لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ویسے سیلیبریٹی جو ہے نا وہ اسی شخص کو کہتے ہیں جس کی فالوئنگ ہوتی ہے, لوگ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک وہ انفلوئنشل پرسنالٹی ہوتی ہے, لوگ اس کو دیکھ کے کرزما میں آ جاتے ہیں. ابھی وہ میں نے 3-4 جو باتیں بتائیں, یہ ساری باتیں ہمارے ائمہ محدثین صحابہ میں پائی جاتی تھیں.
صحابہ کی بھی فالوئنگ تھی, صحابہ بھی انفلوئنشل پرسنالٹی تھے. امام بخاری خود انفلوئنشل پرسنالٹی, ان کی کتاب صحیح بخاری اس سے بھی زیادہ, یعنی قرآن کے بعد کوئی انفلوئنشل کتاب ہے. اب یہ ساری باتیں یہاں پہ بھی پائی جا رہی ہیں. فرق کیا ہے کہ ہم سیلیبریٹی کلچر کو کنڈیم کرتے ہیں, حالانکہ یہ باتیں ہمارے اسلاف میں بھی تھیں, یہ صفات ہمارے اسلاف میں بھی تھیں. تو سیلیبریٹی میں ایک چیز زائد ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہو جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ بندہ, وہ سیلیبریٹی اپنے آپ کو خود مشہور کرتا ہے. اس کے اندر شہرت کی حرص ہوتی ہے, اس کو لوگوں کی زیادہ پریوی ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, اور اس حساب سے وہ ٹاپکس اور موضوعات اور کانٹینٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. اس کی صبح شام بس یہی ایک کنسرن رہتا ہے کہ میں مشہور کیسے ہوں. سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو لائکس کیسے میرے زیادہ آئیں, فالوئنگ اور شیئرز میری کیسے, میرے پیج کے, میرا پبلک فگر میں کیسے بڑھوں گا. شہرت کی حرص اس کے اندر ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے, ریاکاری ہوتی ہے, اور وہ منصب عہدے کا بھوکا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے سیلیبریٹی. سیلیبریٹی اور جو ہمارے اسلاف ہے ان میں یہ بہت بڑا فرق ہے. مشہور وہ بھی تھے, کتابیں ان کی بھی تھیں, لاکھوں لوگ ان کے بھی جنازوں میں آتے تھے, ان کے درس دروس میں بھی آتے تھے. فرق یہاں پہ یہ تھا کہ اگر ان کے درس میں ایک بندہ بھی بیٹھتا نا, ان کے درس میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اگر 1,00,000 بندہ بیٹھ جائے, ایک بندہ بیٹھ جائے. بلکہ جہاں کہیں وہ مشہور ہونے لگتے ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ جاتے, وہ برا فیل کرتے, رو پڑتے. یہ بات ہے. اب یہ جو پیسہ ہے, دنیا ہے, صحابہ کے پاس دنیا نہیں تھی, بعض صحابہ کے پاس تھی, ٹھیک ہے, اور ہم بھی دنیا چاہتے ہیں, لیکن پھر دنیا کی مذمت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ صحابہ نے دنیا کی حرص اپنے اندر بٹھائی نہیں, اللہ نے دے دی تو رو پڑتے تھے کہ کہیں کل کو قیامت والے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا, کہ جاؤ جو نیکیاں کی تھیں وہ دنیا میں اس کا اجر و ثواب تم لے چکے, تمہیں پیسہ دے دیا, مال دے دیا, شہرت دے دی, اب جو ہے تمہارے پاس تمہارے لیے یہاں پر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے جاتے, رو پڑتے تھے. امیر صحابی تھے نا, بڑی مثالیں دی جاتی ہیں ان کی, امیر صحابی تھے, پیسہ تھا بہت, مال, تجارت, برکتیں بہت تھیں, لیکن مختلف ورائٹی کبھی پیش کر دی گئی, رو پڑتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں یہیں مل رہا ہے. اب آپ دیکھیں پرسپیکٹو, صرف چیز وہی ہے, پیسہ, شہرت وہی چیز ہے, پرسپیکٹو بدلنے سے پورا ورلڈ ویو اور ایک مائنڈ سیٹ بدل گیا. کہ صحابہ کے پاس دنیا آتی تو روتے تھے, ہم دنیا کے حریص ہیں, آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, جاتی ہے تو ناراض ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیسوں کا پجاری کہا ہے, تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم. پیسوں, درہم, دینار کا پجاری خاک آلود ہو جائے, برباد ہو جائے. اگر اسے کچھ مال مل گیا تو خوش ہو جاتا ہے, نہیں ملتا ناراض ہو جاتا ہے. تو ہم جو اپنی دنیا کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کے پاس بہت مال تھا, تو ان کے پاس اگر تھا تو ان کا پرسپیکٹو بھی دیکھیں, ان کی سوچ بھی دیکھیں, ان کا تقوی اور للہیت بھی دیکھیں, اللہ سے لگاؤ بھی دیکھیں, اور پھر ہماری چاہتے دیکھیں. ہم امپائرز کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ہم بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس بھی تو مال تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں صحابہ کا ہی طریقہ ملا ہے اپنی خواہشات کو جسٹیفائی کرنے کا. چلیں آتے ہیں موضوع کی طرف. اور بتائیے رہا تھا کہ دیکھیں شہرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے مقبول کر دے, اللہ کر دے وہ الگ بات ہے, اور اللہ اپنے نیک مخلص بندوں کو اپنی زندگی میں نہیں تو بعد میں ان کا کام باقی رکھتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں مختلف قسم کی حدیث کی کتب رکھی گئیں. امام مالک نے بھی, موطا امام مالک جو آج ہم پڑھاتے ہیں, امام مالک نے بھی یہ کتاب حدیث کی کتاب لکھی. امام مالک کے پاس لوگ آئے, کہا کہ آپ بھی حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں, دیگر لوگ بھی لکھ رہے ہیں, ایک بڑا ٹرینڈ شو شاہ چلا ہوا ہے, سب حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں.
امام مالک رحمہ اللہ نے تاریخی جملہ ادا فرمایا، کہا کہ جو اللہ کے لیے ہوگا نا وہ باقی رہے گا، اور سبحان اللہ آج صرف اور صرف موطا امام مالک ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ قصیم میں چھوٹی سی مسجد میں درس دروس دیتے تھے۔ ان کے درس ایک چھوٹے سے، یعنی اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر میں، اور آج بھی آپ اگر یوٹیوب پہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کے درس سرچ کریں گے نا، آپ کو کوالٹی، آپ کو جو ہے غور سے سننا پڑے گا، بعض دروس تو کوالٹی بھی بالکل یعنی لو کوالٹی، چھوٹی سی مسجد میں لو کوالٹی دروس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں شیخ صاحب کے۔ شیخ صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے نام سے پورا مکتبہ بن جائے گا، جو ان کی ان آڈیو سے کتابیں کمپوز کرے گا، اور ان کے نام پہ ایک جو ہے وہ پوری لائبریری بنے گی، اور ان کے نام سے کتابیں چھپیں گی، اور آج ان کے داماد یہ کام کر رہے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے جتنے دروس دیے ان کے نام سے کتابیں لکھیں، وہ کتابیں کمپوز ہوئیں، اور آج پوری دنیا میں وہ کہاں مسجد میں کونے میں درس دے رہے ہیں، اور آج ان کا کام یہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ میں نے کیمرے کتنے لگا دیے، میں نے بندے کتنے جمع کر دیے، میری فالوئنگ کتنی ہو گئی، میرے لائکس کتنے آ گئے۔ اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، اس اخلاص کی برکت سے کام پھیلتا ہے۔ یہ آج کل کی ہماری دنیا دل کے اندر اتنی گھس آئی ہے کہ ہم درس کی، دعوت کی کامیابی کا معیار انہی چیزوں سے سمجھتے ہیں، فالوئنگ بھائی اس بندے کی کتنی ہے، اس بندے کو لوگ کتنے سننے آتے ہیں۔ ہمارے اسلاف یہ اس چیز کی پرواہ نہ ہونا، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ تو بہرحال سمجھ گئے کہ سیلیبریٹی کلچر اور ہمارے جو اسلاف جو کہ مشہور تھے اور ہوئے اور آج تک ان کا کام باقی ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سیلیبریٹی کلچر میں اپنے آپ کو میں مشہور کرتا ہوں۔ اچھا اب تو یعنی اتنا ہمارا دل زنگ آلود ہو چکا ہے کہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو کہ بھائی اپنے آپ کو میں مشہور کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مشہور کر رہا ہوں۔ سلف نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، ہمارے صحابہ تو ایسے نہیں سوچتے تھے۔ ابھی میں کچھ سلف کے اقوال، بس میرا کام یہ ہوگا آپ کے سامنے سلف کے اقوال کچھ پڑھ دوں کہ آپ کو پتہ چل جائے شہرت، سیلیبریٹی اور ہمارے اسلاف ان کا آپس میں تعلق کیا تھا، وہ کیسے اس شہرت کو دیکھتے تھے۔ تو بہرحال آج جو یعنی ایک عموماً یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی سیلیبریٹی ہے، وہ انفلوئنشل ہے، وہ اسلامک پرسنالٹی ہے، تو ہمیں تو مشہور ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، دین کا کام پھیلے گا۔ تو اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ کسی کو، ایک ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دنیا اگر تم حرص کے ساتھ حاصل کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہے، اگر بغیر حرص کے اللہ تمہیں دے دے تو اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ بس یہی بات شہرت کی ہے کہ شہرت کے لیے میں خود بھاگوں، خود دوڑ لگاؤں، خود کوششیں کروں، خود اپنے آگے پیچھے ٹائٹلز لگاؤں، یہ جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، یہ شہرت کا بھوکا انسان ہے۔ تو اللہ کا کسی کو مقبول کر دینا یہ اور بات ہے، انسان کا خود شہرت کی حرص رکھنا یہ اور بات ہے، دوسری چیز مذموم ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے سیلیبریٹی کلچر سے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہمیں ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج جو آپ دیکھیں جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں دین کی دعوت میں، وہ کون ہے؟ آپ کو کوئی ایک صحیح مستند، صحیح عقیدے کا حامل اہل الحدیث کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا۔ سارے موٹیویشنل اسپیکرز، آپ ذرا نیٹ پہ جا کے دیکھیے گا، لکھیں کہ 10 موسٹ اسلامک دعویٰ انٹرنیشنل پرسنالٹیز، ایک بھی عالم آپ کو نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کو مشہور کر رہے ہیں۔ علماء کبھی، جو عالم ربانی ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مشہور نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ یہ موٹیویشنل اسپیکرز اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، ان کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور پھر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، مزید ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ملٹی پلائر افیکٹ لگتا ہے اور وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ آج یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، یہ دو مسئلے ہیں ہمارے سیلیبریٹی کلچر میں۔ یعنی آج آپ دیکھیں، آج کوئی بھی جس میں ملینز آف ویوز آ رہے ہیں کسی بھی ویڈیوز پر، ایک اسلامک پرسنالٹی کی بات کروں تو نیچے کامنٹس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسپیکر لائک یو، مجھے آپ کی طرح اسپیکر بننا ہے، ماشاء اللہ کتنی پیاری ادا ہے، مجھے آپ کی طرح ادا اختیار کرنی ہے، مجھے آپ کی طرح آپ جو گاڑی میں آ رہا ہے مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے،
مجھے بھی ایسی بائک چاہیے, مجھے ایسا لائف سٹائل چاہیے. یار وہ تو بندہ دین دینے نکلا تھا, آپ اس کی دنیا لے رہے ہو, تو کچھ تو اس کے اندر مسئلہ ہے نا کہ لوگ اس کی دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں, دین سے نہیں ہو رہے. انبیاء کیا سارے امیر تھے؟ ہاں, سلیمان علیہ السلام کا صرف نام آتا ہے نا, باقی تو نبی علیہ السلام کو تو حال یہ تھا کہ 9 کے 9 گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا پوچھواتے کہ کھانا ہے, جواب آتا کھانا ہی نہیں ہے. 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی غربت اور فقیری کی زندگی گزاری ہے, تو کہ لوگ دین پر نہیں آئے, لوگ بیک آف ہو گئے. یہ ہمیں دنیا دکھا گئی ہمیں دین لینی ہے, مشہور ہو کے ہی دین لینا ہے. بات اس چیز میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ لوگوں میں اعلان کر حج کے لیے. اب سوچ سکتے تو کوئی بھی نہیں ہے, کس میں اعلان کرے, کون آئے گا؟ اللہ نے اس اخلاص کی برکت سے اس اعلان میں وہ برکت ڈالی کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی اعلان اور پکار کا ہم جواب دے رہے ہیں اور حج اور عمرے پہ جائے جا رہے ہیں. یہ برکت ہے اخلاص کی. اب آتے ہیں جی کہ دیکھیں شہرت جو ہے نا, نبی علیہ السلام کی پہلے میں آپ کو حدیث سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت چاہنے اور اس کی حرص رکھنے سے متعلق کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. بڑی قابل غور حدیث ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے, بھوکے وہ بھی بھیڑیے, کسی بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں, وہ اس کا اتنا برا حال نہیں کریں گے جتنا ایک انسان کی عہدے, شہرت کی حرص اور مال کی حرص اس کے دین کا حل کرے گی. یعنی ایک انسان ہے, اس کے اندر دنیا کی محبت ہے, مال کی حرص ہے, دوسری شہرت کی حرص ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے دین کا اس سے بھی گندا حال کریں گی کہ جو 2 بھیڑیے ان بکریوں کے ریور کا, بھوکے بھیڑیے, ایک نہیں 2, اور صرف بھیڑیے نہیں بھوکے بھیڑیے. کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. بس انسان کی اگر شہرت کی, بس میں آ جاؤں, میں بول لوں, لوگ گویا کہ میں نہیں پوری امت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, لوگ مجھے سن لیں, میری فالوئنگ بن جائے. یہ جو بھوک ہے, یہ جو حرص ہے نا, یہ انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دے گی, ختم کر دے گی, 0 پہ لے آئے گی اس کو. یہ حدیث ہو گئی. قرآن کی آیت بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کہ یہ جو آخرت ہے نا, یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا میں بھی اپنی ہائپ کریٹ کر لو گے, دنیا میں مشہور ہو جاؤ گے, دنیا میں مال اور دولت اور منصب اور عہدے کو حاصل کر لو گے اور پھر آخرت بھی تمہیں مل جائے گی. نہیں نہیں, یہ جو آخرت ہے نا, یہ ہم نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ لا یریدون علوا فی الارض, جو زمین میں اپنے آپ کو بلندی پر نہیں دیکھنا چاہتے, بلندی کی حرص نہیں رکھتے, اپنے آپ کو مشہور نہیں کرتے, ولا فساد, اور نہ ہی فساد کرنا. یعنی آخرت ان 2 لوگوں کے لیے ہے کہ جو زمین میں اپنے آپ کو کہ بس میں بڑا بن جاؤں, میری سنی جائے, میری فالوئنگ ہو, لوگ میری مان لیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آخرت نہیں بنائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ عہدے اور منصب کی حرص رکھتے ہو, وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور یہ ان قریب قیامت والے دن تمہاری باعث ندامت ہوگی. تم رو گے, پیٹو گے اپنے آپ کو, کیوں اس چھوٹی سی دنیا کی زندگی میں نے یہ منصب اور عہدہ تلاش کیا, اس کی حرص رکھی. یہ تمہارے لیے باعث ندامت بنے گی. اسی لیے نبی علیہ السلام, یہ طریقہ ہی نہیں تھا, اس دین اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے کہ جو اس کی حرص رکھتا ہے, ہم اس کو عہدہ دیتے ہی نہیں ہیں جو اس عہدے کی حرص رکھتا ہے. آج دیکھیں ہر کسی کو ٹیچر بننا ہے, ہر کسی کو مدرس بننا ہے, ہر کسی کو خطیب بننا ہے, ہر کسی کو اسپیکر بننا ہے. یہ دنیا کے عہدے کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا عہدہ بھی ہم اس کو نہیں دیتے. کیا خیال ہے دین کا عہدہ اس کو دیا جائے گا؟ آج کل ہر بندے نے یہ سمجھ لیا کہ جی میں یوسف علیہ السلام ہوں, ہے نا. یوسف علیہ السلام نے تو عہدہ طلب کیا تھا, کہ مجھے عہدہ طلب نہیں کیا تھا. وہ بھی یوسف علیہ السلام کو عہدہ دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزائن الارض یعنی فائنانس منسٹر بنا دے.
اگر بنانا ہی ہے تو مجھے یہ دے دے. اور آج ہر بندہ اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام سمجھتا ہے کہ میں ہی اس عہدے کے لیے فٹ ہوں. سیاست ہو، دین ہو، ہر جگہ یہ آوارگی اور بدتمیزی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہر بندے کو کرسی چاہیے، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو شہرت ہے نا، اہل علم فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں. پہلی کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو اس شہرت کو دنیا سے حاصل کرتے ہیں. مجھ سے کوئی، میں شہرت پر کوئی بات کر رہا تھا، مجھ سے کسی نے آگے سوال پوچھا، ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں شاید بیٹھا ہی ہو ان میں سے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا اگر میں دین کے ذریعے نہیں، میں دنیا کے ذریعے مشہور ہونا چاہوں، کہ میں کمپنی کا مالک ہوں، سی ای او ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، بڑی پوسٹ پر آنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی حرام ہے کیا؟ تو بات اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں جی، شہرت کی مطلقاً حرص رکھنا یہ کم حرام ہے، زیادہ حرام یہ ہے کہ انسان دین کے ذریعے اپنے آپ کو مشہور کرے. شہرت کے طلبگار دو طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ دنیا کے ذریعے اپنے آپ کو، بڑی گاڑی لے لی، بڑی بائک لے لی، بڑا جو ہے وہ میں نے دنیا میں ایک کمپنی کا ٹائٹل لے لیا، اب میں مشہور ہو گیا نا. اب میرے دل، کیونکہ انسان جب مشہور ہوتا ہے نا، مشہور ہونا ایک اتنی بڑی بیماری ہے کہ شہرت سے پہلے انسان اپنے دین کو بیچتا ہے اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے. پھر جب شہرت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ نصیحت سننے کی بھی قابل نہیں رہتا. اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ لوگوں کو نیچا دیکھتا ہے کہ میں مشہور ہوں، میں یہ ہوں، لوگ مجھے یہ مقام دیتے ہیں، اس نے مجھ سے ایسے بات کیوں کر لی، اس نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا، میں کھڑا ہوا اور یہ بیٹھا ہوا ایسے کیسے ہو گیا. یہ شہرت کی یہ بیماریاں ہیں جو آتی ہیں. اور پھر وہ لوگوں کا پجاری بن جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے لوگ کیا طلب کرتے ہیں، لوگ کیا بات زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، لوگ کون سے ٹاپکس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. لوگوں کی واہ واہ چاہیے ہوتی ہے نا، فالوئنگ چاہیے ہوتی ہے. اب جب یہ شہرت کا بھوکا مریض جب اس شہرت میں پڑتا ہے تو یہ سارے کبر کی، یہ بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے سلف ڈرتے تھے کہ بھائی میں مشہور ہو گیا تو میرے اندر کبر نہ آ جائے. جب انسان مشہور ہوتا ہے نا تو وہ بالکل، اس کو ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، وہ نصیحت کو قبول ہی نہیں کرتا کہ ہاں یہ کون ہے مجھے نصیحت کرنے والا. اب ایسے لوگ مجھے علماء کی نصیحت قبول نہیں کرتے. کئی ایسے موٹیویشنل سپیکرز دیکھے ہیں، شہرت کے بھوکے، مشہور، بڑی فالوئنگ ہے، کوئی عالم دین کوئی نصیحت کر رہا ہے، فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم ہی ہیں، اب ہم سے دین لو. تو میں بتا رہا تھا دو طرح کے لوگ ہیں. ایک شہرت کو حاصل کرتے ہیں دنیا کے ذریعے، یہ بھی مذموم ہے کیونکہ کبر تو اس کے اندر بھی آتا ہے، اور یہ دنیا، لیکن اس کو جو ہے وہ لوگوں کی واہ واہ حاصل نہیں ہوتی، یہ لوگوں کا پجاری بن جاتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے گا، لکھ لیں، قاعدہ، پرنسپل، جو سب سے زیادہ مشہور انسان ہے وہ اتنا ہی لوگوں کا غلام ہے. ہر وقت صبح شام ڈپریشن، پریشان میں، لوگ کیا کامنٹ کر رہے ہیں، لوگ کتنے لائک کر رہے ہیں، فلاں نے کیا شیئر کیا میرے بارے میں، کیا میرے بارے میں تجزیات آئے ہیں، کیا میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں. صبح شام یہ کون ہے؟ بندوں کا غلام ہے یہ. اسی لیے غالباً حسن بصری رحمہ اللہ قول فضیل بن عیاض کا ہے، کہتے ہیں من عرف الناس استراح، کہ جو لوگوں کو جان لیتا ہے نا وہ راحت اور سکون میں رہتا ہے. کیوں؟ یار جب مجھے پتا ہے کہ لوگ کچھ نہیں دے سکتے، ان کی کیا اوقات ہے، لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ آپ کو ایک لمحے میں مشہور کر دیں گے. اور آج تو سوشل میڈیا کے اس دور نے یہ بات ثابت کر دی ہے، ایک لمحے میں انسان مشہور ہوتا ہے اور ایک لمحے میں گر جاتا ہے. یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اصل مالک تو اللہ ہے نا، اصل تو خیر وہیں سے ملے گی مجھے. میں لوگوں کو صبح رات خوش کرتا رہوں، اپنے دین کو بھی بیچ دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، قرب قیامت جو ہے وہ ایک انسان صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی چند ٹکوں کی مانند بیچ دے گا. یہ شہرت ہے، لوگوں کا پجاری، ڈپریشن کا مریض، شہرت کا بھوکا، لائکس کا بھوکا، شیئرز کا بھوکا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نئے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اپنی
تحریریں لکھتے ہیں، اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر وہ 50 دفعہ یہ کھول کے دیکھتے ہیں کس نے میرا کیا لائک کیا. سبحان اللہ. پھر آپ مجھے بولیں کہ آپ شہرت کے بارے میں آپ مذمت نہ کریں، یہ شہرت کا مرض ہے. اچھے اچھے لوگ ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. نماز پڑھی، سلام پھیرا، فوراً سے دیکھے جی کون سا نوٹیفیکیشن ہے، کیا لوگوں نے میری ریلز کے بارے میں کامنٹ کیا. مار دیتی ہے یہ بندے کو. ایک انسان کے اندر اخلاص نہ ہونا، اللہ نہ بچائے نا اس کو، یہ لوگ مار دیں گے اس کو. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے ذریعے انسان مشہور ہونا چاہے، ایک یہ ہے کہ دین کو استعمال کر کے، اور آج یہ بڑھ چکا ہے یہ مرض کہ دین کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مشہور کرے. کیونکہ دنیا کے ذریعے مشہور ہونے کے لیے آپ کو بہت کمانا پڑے گا بھائی، ایسا ہی ہے. آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بڑی گاڑیاں لینی پڑیں گی، آپ کو کمپنی کا بڑا بننا پڑے گا، تب میں مشہور ہوں گا. لیکن دین کے ذریعے مشہور ہونے کا حل کیا ہے؟ موبائل نکالا، موبائل ویڈیو ریکارڈ کی، یوٹیوب پر پوسٹ کر دی، سوشل میڈیا پر ڈال دی، ختم. آسان سا حل ہے مشہور ہونے کا. دین کی کوئی بات کر دو. کتنے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز جن کو نہ دین کا علم ہے نہ کچھ ہے، اس طریقے سے مشہور ہوئے پھرے ہیں. کوئی کیا بات کرے، اتنی طوفان بدتمیزی. ابھی آپ نے شیخ عدیل کا درس سنا، اس میں رویبضہ بڑھ جائیں گے. رجل طافع فی امر العامہ، بے وقوف کم علم لوگ جو بڑے بڑے معاملات میں بات کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے، لوگ دین لے رہے ہیں ان سے، لوگ ان کو شیخ سمجھ رہے ہیں، مفتی سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. تو خیر، دین کے ذریعے شہرت چاہنا یہ آسان بھی ہو چکا ہے آج کے دور میں، اور بڑی بیماری اور فتنہ بھی بن چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے چلتے ہیں. شہرت مسئلہ ہے. ہمارے اسلاف جو ہے وہ شہرت سے کیسے بھاگتے تھے، کیسے وہ ڈرتے تھے. آپ کے سامنے میں کچھ سلف کا منہج اور سلف کے اقوال رکھتا ہوں. پہلے ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من طلب العلم لیمار به السفہاء، کہ جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ بے وقوفوں کے ساتھ وہ بحث مباحثے کر سکے، او لیباہی به العلماء، یا علماء پر اپنا فخر جتا سکے، او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ لوگ میری سنیں. آج تو لوگ علم ہی حاصل نہیں کرتے. آج تو اتنا بدتر حال ہے نا. پہلے تو لوگ علم حاصل کرتے تھے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں. آج تو اتنا برا حال ہے، اللہ معاف کرے، عربی تک نہیں آتی، لیکن صرف درس کے لیے وہ حدیث عربی کے الفاظ کی یاد کر لیے تاکہ لوگ مجھے کیا سمجھیں، مجھے عربی آتی ہے، میں عالم ہوں، مجھے علم آتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ایسے لوگ ہم نے سنے. عربی نہیں آتی، درس کے بعد ان سے پوچھو یہ جو آپ نے عربی میں حدیث پڑھی تھی اس کا سیغہ تو حل کر کے بتائیں. تو پھر آپ نے جب آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ نے عربی میں حدیث یاد کر کے کیوں سنائی؟ کیوں سنائی آپ نے؟ امپریشن جمانا ہے نا لوگوں پر کہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں. کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کیا سمجھیں لوگ آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ آج قرآن کی آیتیں، عربی نہیں آتی، قرآن کی آیت تاکہ امپریشن جما لوں اگلے پر کہ مجھے یہ قرآن کی آیت یاد ہے، عربی میں حدیث سنائیں گے. کچھ چیزیں درس سے پہلے حفظ کر کے آئیں گے، دعویٰ سے پہلے حفظ کر کے آئیں گے تاکہ لوگ مجھے مان لیں. کچھ علماء کے اقوال حفظ کر کے آئیں گے کہ لوگ مجھے مان لیں. سبحان اللہ. اس میں اتنی آوارگی ہے نا، آپ کو کیا بتائیں. تو وہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کر لے. اس کے کیا ہے؟ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایک ہی حکم ہے اس کا، وہ جہنم میں. میں علم اس لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لوں. آگے پیچھے ٹائٹلز لگا دوں. ٹائٹلز کا دور ہے نا. 2-3 ڈگریز لے لیں، 2-3 ٹائٹلز لے لیے، اپنے آپ کو اسپانسر کر کے مشہور کرا دیا تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں. چھوٹی سی زندگی، بندہ کیا کچھ کر رہا ہے، کیا نادانیاں کرتا ہے. سب سے پہلے وہ 3 لوگ جن میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کے ذریعے کل جہنم بھڑکائی جائے گی. کافر منافق سے بھی پہلے یہ بدنصیب آئے گا. ابو ہریرہ اس حدیث کو 3 دفعہ سنا کے بے ہوش ہو جاتے. سلف کا بھی ہمارا کیسا خوف تھا کہ وہ عالم، وہ قاری قرآن، وہ داعی، وہ دین کی دعوت دینے والا کہ جس کو کل اللہ کے سامنے لایا جائے گا. بندے کیا اللہ تیرے لیے قرآن سیکھا سکھایا، جھوٹ بولتا ہے تو نے تو لوگوں کے لیے کیا تاکہ تیری واہ واہ ہو جائے، تیری فالوئنگ بن جائے. حکم دیا جائے گا اس کو اونده بند جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو. سب سے پہلے لایا جائے گا. کیا کر رہا ہے آج انسان؟ ہر بندے کو شوق ہے دعوت دین کا، ہر بندے کو.
ہر بندے کو اپنا امپریشن جمانا ہے. میں ہمارے یہاں ماشاء اللہ سابقون کے کچھ والنٹیئرز اور لوگ ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار یہ جو بیک سٹیج ورکرز ہیں نا, والنٹیئرز, جو خود منظر عام پہ نہیں آتے, ہم بد نصیب جو ہے وہ کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے دلوں میں کیا کیا مسائل چلتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے کتنا لڑنا پڑتا ہے. یہ جو والنٹیئرز ہیں جو بیک سٹیج پہ کام کرتے ہیں, نہ ان کی تصویر آتی ہے, نہ ان کی ویڈیو آتی ہے, نہ لوگ ان کو جانتے ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے درس کا ثواب یہی لے جاتے ہیں. اور ہم تو پتہ نہیں رزق پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برابر ہی چھوڑ دے تو بڑی بات ہے کہ نہ ہمارے خلاف ہو نہ ہمارے لیے ہو. سلف کے کچھ اقوال آپ ذرا نوٹ کیجئے. تو یہ حدیث میں نے آپ کو جو سنائی, یعنی یہ جو علم اس لیے حاصل کرتا تھا کہ لوگوں کے چہروں کو متوجہ کر لے اپنی طرف, وہ جہنم میں, اس لیے دعوت کا کام کرتا ہے. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما صدق اللہ عبد حب الشہرا, وہ بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا کہ جو شہرت کو پسند کرتا ہے. وہ صادقین میں سے نہیں ہے, وہ بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہے جو بندہ شہرت کو پسند کرتا ہے. بعض اہل علم فرماتے تھے کہ آپ دیکھیں گے ایک شخص کھانے پینے کی اشیاء میں, مال و دولت میں تو زہد اختیار کرتا ہے, لیکن جب عہدے کی بات آتی ہے تو لڑنے جھگڑنے لگتا ہے. یعنی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, کھانے پینے کا زہد آسان ہے, عہدے کا زہد بہت مشکل ہے. سربراہی کا, فالوئنگ کا, کہ لوگ میری سنیں میری مانیں, اس کا زہد بہت مشکل ہے. اچھے اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ بعض سلف فرماتے ہیں کہ لا یجد حلاوت الآخرہ رجل یحب ان یعرفہ الناس, کہ وہ بندہ آخرت کی حلاوت اور فکر آخرت اس کے دل میں بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کو جان لیں. سوشل میڈیا نے تو آج ہمارا معاملہ عجیب کیا. اور پھر ہماری جو اپ برنگنگ ہے, ہم جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ماں اپنے بچے کو کنگھی کرتے ہوئے اسکول بھیجتی ہے تو کیا کہتی ہے, بیٹا بڑا آدمی بننا ہے, لوگ تجھے کچھ کہیں, تو نے بڑی پوزیشن پہ جانا ہے. ہاں, شہرت کا درس ہم شروع سے ہی دیتے نا بچوں کو. اور یہاں پہ کیا ہے, ان کو آخرت نہیں ملے گی جو زمین میں الف چاہتے ہیں. ہم کہتے تھے بڑا آدمی بننا ہے, بڑا پیسے والا بننا ہے, لوگ تیری سنیں, لوگ تیرے آگے جھکیں. شروع سے اس کے اندر شہرت کا مرض ڈالا ہوا ہے. تو اس کے اندر نہ ایمان آ سکتا ہے, نہ ایمان کی حلاوت آ سکتی ہے, نہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو سکتا ہے جو شہرت کو پسند کرتا ہے. اسی طرح آپ اسلاف کو خوف دیکھیے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو متقی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, غنی بے پرواہ ہے, لوگوں سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, الخفی جو مخفی رہتا ہے, جسے شہرت کی حرص نہیں ہے کہ میں دکھا دوں اپنے آپ کو, نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ مقبول بھی انہی لوگوں کو کرتا ہے. ربیعہ رحمہ اللہ امام مالک کے شیخ ہیں, ایک دن رونے لگ گئے. کہا گیا آپ سے کہ ما یبکی, کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ریاء حاضر و شہوت خفیہ, میں کیوں رو رہا ہوں؟ بس اپنی ریاکاری کی وجہ سے رو رہا ہوں. شہوت خفیہ, اور مخفی شہوت. مخفی شہوت کیا ہے؟ لوگوں میں بڑا پن, لوگوں میں بڑا بننے کا شوق, لوگ میری مان لیں, میری سن لیں, میری فالوئنگ ہو جائے, میں اسپیکر بن جاؤں, کوئی بھی ایونٹ ہو بس میں آگے, میں کیمرے کے سامنے ہوں. یہ شہوہ خفیہ ہے, اس لیے رو رہا ہوں. اور فرماتے ہیں الناس بین یدی علمائہم کالصبیان عند امہاتہم, بھائی اصل بات یہ ہے کہ لوگ علماء کے ہاں ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بچے اپنی والدہ کے ہاں ہوتے ہیں, یعنی اتنی عزت کرنے والے. اور واقعی یہ جو ایک داعی ہے, وہ ایک عالم ہے, ایک طالب علم ہے, اس کے لیے بڑی پریشانی والی باتیں یہ کہ لوگ اس کی عزت کریں. ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں, اور لوگ اگر عزت نہیں کرتے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ. آج ایک طالب علم اس بات پر پریشان ہوتا ہے کہ یار میری عزت نہیں کی گئی, اس نے مجھے پوچھا نہیں, میں آیا اس نے مجھے کرسی پر نہیں بٹھایا. شیخ امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں, کہتے ہیں ذکرت ولا احب ان اذکر, کہ میں مشہور ہو گیا ہوں اور مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں.
یا آپ سلف کا طریقہ دیکھیں، اور آج ہم سب مجھ سمیت ہم اس مرض میں ملوث ہیں کہ ہم موٹیویشن اسپیکرز جنہیں کچھ نہیں آتا، ہم کتنا اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں. اور مجھے کوئی پسند نہیں ہے کہ میں مشہور ہوں، یہ ایوب سختیانی کہہ رہے ہیں. امام حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ درس دے رہے ہیں، آپ کتاب سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو حدیث کا آپ پہلے محدثین بیٹھا کرتے تھے، حدیث روایت کرتے تھے، اور جو طلباء ہوتے تھے وہ حدیث کا درس سنتے، تو ان سے کہا گیا بھائی آپ تو حدیث کے حافظ ہیں، آپ کیوں حدیث کتاب کھول کے پڑھیں؟ کیا کہا؟ اخاف العجب، مجھے عجب کا ڈر ہے. عجب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، سیلف obsession، اپنے آپ سے مروب ہو جانا. مجھے عجب کا ڈر ہے لئلا یقال حافظ، کہ مجھے حافظ نہ کہا جائے، مجھے علامہ محدث نہ کہا جائے، اس لیے میں کتاب کھول کے پڑھ رہا ہوں. یعنی کسی طالب علم نے ان سے پوچھا. اب آپ دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے، ہم عربی نہیں آتی اور ہم حدیثوں کو یاد کر کے دوسروں کو سناتے کہ بھائی کچھ تو حدیثیں ہو نا میرے پاس، تاکہ لوگوں کو لگے کہ میں علامہ ہوں، مجھے عربی آتی ہے. اور یہ حافظ محدثین کتابیں کھول کے حدیث سنا رہے ہیں کہ لوگ ان کو کہیں حافظ نہ سمجھ لیں. کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے نا، یا لوگوں کو دکھانا ہے؟ یہ اللہ والے تھے. اسی لیے بعض سلف سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے کے سلف میں ان کے کلام میں اتنی برکت، ان کی دعوت میں اتنی برکت ہوتی تھی، اور آج جو ہے وہ ہمارے کلام میں اتنی برکت نہیں ہے؟ کہا پہلے کے لوگ اللہ اور رحمان کی خوشنودی اور رضا کے لیے بولتے تھے، اور آج ہم اپنے لیے بولتے ہیں. اور آج دیکھیں جوک در جوک کتنی، یعنی اگر صحابہ کو 1 ملین فالوئنگ مل جائے نا، دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے. آج ایک موٹیویشن اسپیکر کو 4 ملین فالوئنگ ملتی ہے، لیکن وہی سمندر کے جھاگ کے برابر آڈینس ہے، کچھ کام کا نہیں. صحابہ کو اگر اتنے 1 ملین تو دور کی بات ہے، 313 بھی تھے کافی. آج کیا ایک موٹیویشن اسپیکر 3-4 ملین کی فالوئنگ مل رہی ہے، اس کے باوجود ہم دنیا میں مغلوب، کمزور، ذلیل و خوار ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ ہم دین کی دعوت کا کام اپنے لیے کرتے ہیں. کمپٹیشنز ہیں، یعنی یہ اداروں کے درمیان کمپٹیشنز، جیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں. یہ حال ہو، اپنے آپ کو منوا لیں، دوسرے کو گرا دیں، اس کو کسی سائیڈ کر دیں. سبحان اللہ. اور ایسے لوگ جو اللہ کے لیے بولنے والے نا، وہ آپ کو گاؤں دیہات میں کئی بڑا کوئی محدث ملے گا جو اللہ کے لیے بولتا تھا، آپ کو انہی جگہوں پہ ملیں گے الا ماشاء اللہ. تو حافظ عبد الغنی مقدسی. پھر اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اکبر، ان کی فالوئنگ کیسی تھی؟ کیا ان کا جنازے کا عالم تھا، اور کیا ان کی فالوئنگ تھی. مذاہب اربعہ کے ایک امام اہل سنہ ان کا لقب. چچا ان کے پاس ہے، ابن اخی ایش حاذ الغم، غمزدہ بیٹھے ہیں احمد، کیا ہو گیا آپ کو، کیوں غمزدہ ہیں؟ وہ ایش حاذ الحزن، کیوں غمزدہ ہیں، کیا غم ہے؟ امام احمد اپنا سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان، طوبی لمن اخمل اللہ ذکرہ، بشارت ہے اس بندے کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ جس کے نام کو مخفی رکھ دے. امام احمد بڑے پریشان رہتے تھے اور کہتے تھے کہ بلی تو بشہرہ، مجھے آزما لیا گیا شہرت سے، میں کیسے بچوں میں. روتے تھے، غم زدہ رہتے تھے. یہ حال تھا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم موویز بنا رہے ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں، ریلز بنا رہے ہیں، گاڑی سے اترتے ہوئے، گاڑی پہ چڑھتے ہوئے، بائکیں لی ہوئی ہیں اتنی بڑی بڑی، دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ دنیا دے رہے ہیں ہم، یہ کر رہے ہیں. یہ دین کی یہ نبوی دعوت ہے. صرف اتنا سوچ لیا جائے کہ نبی علیہ السلام آج ہوں، اس دعوت سے وہ کیا کریں گے، وہ کیسے سوچیں گے؟ جو آج ہمارا ایک سپیکر 5 اسٹار ہوٹل کا روم مانگتا ہے، اتنی بھاری بھرکم فیس لگاتا ہے، اس ہوٹل میں جم بھی ہونا چاہیے، پھر فلائٹ جو ہے وہ بزنس کلاس ہونی چاہیے. یہ ڈیمانڈز ہیں اللہ کے دین کے لیے. نبی علیہ السلام کے ذرا طائف کے سفر کو بھی یاد کرو، طائف کی دعوت کو بھی یاد کرو. تو بھائی آپ سب ہم دین کے کچھ نہ کچھ لیول پر داعی ہیں، البتہ فل ٹائم نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لیول تک ہے. ہم سب کو اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے لیے، نہ کسی کو مشہور کرنا ہے، نہ خود مشہور ہونا ہے.
تو امام احمد طوبى لمن اخمر اللہ ذکرہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی مخفی رکھا ہے، جس کو اتنا مشہور ہی نہیں کیا. مرنے کے بعد ہو جائے تو الگ بات ہے، اس کا کام پھیل جائے، اس کے حسنات بڑھ جائیں، لیکن زندگی میں مشہور ہو جانا، یہ تو سلف بھاگتے تھے اس سے. امام مروزی، ابو بکر مروزی جو ہیں امام احمد کے بڑے ملازم شاگردوں میں سے تھے، کہتے ہیں ایک دن میں نے امام احمد سے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام احمد صرف کھانے پینے کے زہد اور پیسے اور مال کا ہی زہد نہیں بلکہ لوگوں سے ملاقات میں بھی زہد رکھتے تھے. اچھا یہ بات سمجھے کہ زہد ہے نا مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے کھانے پینے کا زہد کہ انسان کم کھائے اس دنیا سے، بس اتنا کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، اور ایک ہے ملاقات کا، سوشلائزنگ کا زہد. تو ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے بھی نہیں تھے، کیونکہ مل کے کیا ہوتا ہے، میں اپنا روب جھاڑوں گا، وہ اپنا روب جھاڑے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جیسے ایک اسی اس میں یاد آئی سفیان ثوری رحمہ اللہ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، دونوں ایک جگہ جمع تھے، بڑے اساتین، بڑے امام، اور بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر، وہ اپنا علم دے رہے ہیں، وہ اپنا علم دے رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں علم میں. امام سفیان ثوری جو ہے وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بابرکت مجلس ہے، کتنی علمی مجلس ہے، لیکن فضیل بن عیاض رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں تم اس سے اچھی مجلس سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو اسے بری مجلس سمجھتا ہوں. کیا اے سفیان ثوری، تو نے اپنے آپ کو میرے لیے مزین اور میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے مزین نہیں کیا کہ میں دیکھوں کہ میرے پاس سب سے اچھا کیا ہے، کون سے اقوال اچھے ہیں، کون سے جیمز ہیں میرے پاس، میں وہ آپ کو بتاؤں، آپ مجھے بتائیں، اور میں آپ کی عبادت کروں اور آپ میری عبادت کریں. سفیان ثوری بھی رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احییتنی احیاک اللہ، آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ نے میرے دل کو زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے. آج آپ دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ کلچر ہے. میں کوئی ان چیزوں کے دعوت دین کے، آپ ذرا ایک ڈسکلیمر کے طور پر نوٹ کر لیں، میں دعوت دین کے کوئی خلاف نہیں ہوں. دعوت دین تو ظاہر سی بات ہے نبوی طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ضروری ہے، اور اس کے فضائل بھی ہیں. اس میں جو ہونے والے جو مصیبتیں اور بلائیں ہیں نا، میں صرف اس کی طرف آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ کلچر ہے، اس میں ایک سپیکر بیٹھا ہے، سب سے بہترین اس کے پاس جو معلومات ہے وہ نکالے گا، دوسرا وہ نکالے گا، تیسرا وہ نکالے گا. معلومات اچھی نکالنا، اچھی دینے میں مسئلہ نہیں ہے، بات یہ کہ کم سے کم فیل تو ہو جائے، ڈر تو لگ جائے کہ بھائی یہ جو میں نکال رہا ہوں کہیں اللہ پکڑ نہ لے کہ تو نے لوگوں کے لیے اپنے نکات جمع کیے. یہ جو آج ہم جیمز نکالنے میں پڑے ہوئے نا کہ ہاں ہم کتاب پڑھتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ نقطہ بڑا پسند آیا، یہ میں اپنے دوست کو بتاؤں گا، یا یہ میں فلاں کو بتاؤں گا کہ میری واہ واہ ہو جائے گی. کم سے کم خوف تو ہو نا اللہ کا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. یہ خوف پیدا کرنا ہے، اصل بات یہ ہے. امام احمد مشہور ہوئے، امام احمد نے کہ عمل چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گئے؟ نہیں، عمل کیا، دعوت کا کام کیا، حدیث روایت کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس خوف کے ساتھ کی کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے میری، اور اس احتیاط کے ساتھ کی. یہ بہت ضروری ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرسپیکٹو پیدا کریں. تو بہرحال امام احمد سے امام مروزی کہتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ نے کھانے پینے کا نہیں، لوگوں سے ملاقات میں بھی زہد اختیار کیا. تو ملاقات میں بڑے مفاسد بھی ہیں سوشلائزنگ میں، اور ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ایک حد سے بڑھ جائے نا تو آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لوگ آپ کو خوش کرتے ہیں، بس اسی میں ہم رہ جاتے ہیں اور شہرت چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام احمد کہتے ہیں میں لوگوں سے ملاقات کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہوں، وہ بھائی لوگ میرے بارے میں، لوگ مجھ سے ملنے میں زہد اختیار کرتے ہیں، میری کیا بات کر رہے. محمد بن یوسف الاصبہانی رحمہ اللہ، کسی روٹی والے سے ایک سے زیادہ بار اسے روٹی نہیں خریدتے تھے. سوچ دیکھیں سلف کی، کیوں کہ کہیں میں وہاں پہ پہچانا نہ جاؤں کہ یہ تو فلاں شیخ ہے، فلاں بڑا محدث ہے، اور پھر وہ اپنی روٹی مجھے ڈسکاؤنٹ پہ دے اور میں اپنے دین کے ذریعے اس روٹی کو خرید رہا ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیسا سلف کا فہم تھا، کیسی شہرت سے دور بھاگتے تھے کہ ایک سے زیادہ دفعہ میں کسی روٹی والے سے روٹی نہیں خریدتا کہ اگلی دفعہ وہ ڈسکاؤنٹ دے گا، اور میں نہیں چاہتا. اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میرا استقبال ہو، لوگ میری سنیں، میں ایک طالب علم ہوں، یہ سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ میری بات سنیں، وہ خاموش ہو جائیں جب میں آؤں، میری عزت کریں، سلام کریں، مجھے پانی آفر کریں، وغیرہ وغیرہ. آج ہم یہ چاہتے ہیں، آج ہم شہرت چاہتے ہیں، اپنے نام پہ میں برانڈز کھول دوں دین کے ذریعے.
سلف دیکھیں آپ روٹی نہیں خرید رہے، اور آج ہمارے موٹیویشن اسپیکرز جو ہیں وہ اپنے نام پہ کپڑوں کے، پرفیوم کے، فلاں کے برانڈز. ایک دائی، ایک عالم دین کو تو اپنے کاروبار کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ کہیں لوگ اس کے کاروبار کو پروان اس کے دین کی وجہ سے نہ چڑھائیں، کہ کل کو اگر میں قیامت والے دن آیا، اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے دین کو استعمال کیا تھا اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے، میرا دین اتنا سستا تھا. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں راستہ دیں، ہماری عزت کریں، جھک جائیں. یہ اپنے اندر کی شہوت خفیہ ہے، یہ بندگی ہے جو ہم لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں. بعض سلف فرماتے تھے، سلف کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ جب ان کو بولنے کی چاہت ہوتی تھی نا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، اور جب خاموش رہنے کی چاہت ہوتی تھی تو وہ بولتے تھے. اب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں دین کے بارے میں، کوئی ٹاپک چھڑا ہوا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک بڑا اہم نقطہ اور زور سے آ رہا ہے آپ کو، اور اس شہوت کلام کی آپ نے یہ بولنے سے پہلے نہیں سوچا کہ اللہ کے لیے تو نہیں، اللہ کے لیے بول رہا ہوں یا پھر اپنا امپریشن جمانے کے لیے بول رہا ہوں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہاں پہ یہاں پہ خاموش رہنا بہتر تھا، کیونکہ اب آپ اللہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں. جہاں پہ بولنے کا موڈ نہ ہو رہا نا وہاں پہ بولیں. تو سلف کا طریقہ یہ ہوتا تھا. اور بولنے کا موڈ کہاں نہیں ہو رہا، یعنی آپ اکثر ہمارے علماء اسلاف کو دیکھیں گے جو انہوں نے کتابیں لکھی، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کتاب لکھ دیں تو وہ لکھتے تھے. عقیدہ واسطیہ اس کی بڑی مثال ہے. صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنے استاد کی خواہش پر صحیح بخاری لکھی ہے، اور کئی کتابیں. لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں یار آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کچھ بولیں، تو وہ نہ چاہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ڈرتے بول دیتے تھے. اور آج ہم کیا ہے، چھوٹا سا اسٹوڈیو ہم نے گھر پہ لگایا ہوا ہے، موبائل بھی اچھا سا لیا ہوا ہے، مائک بھی لیا ہوا ہے، خود سے میں نے بولنا ہے، خود سے مشہور ہونا ہے، خود اس کنویں میں جانا ہے میں نے. تو علماء کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو مشہور کریں. تو شہوت کلام ہے نا بھائی، یقین مانیں اتنی بری چیز ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے پوسٹ پر کوئی ایک عالم کی تحریر ہوگی، کوئی ایک عالم کی ویڈیو ہوگی، اس پہ سینکڑوں لوگ کامنٹ کر رہے ہیں آپ نے فلاں جگہ یہ کہا، ایسا نہیں، ایسے کہنا چاہیے، یہ ہے نا وہ. پھر جی اس کامنٹ پہ 10 لائکس مل جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یار میری تو واہ ہو گئی، لوگ مجھے 10 لائکس آ گئے. پھر اگلی دفعہ کسی عالم کی ویڈیو آتی ہے، پھر وہ کوئی اپنی امپریشن جمانے کے لیے کامنٹ لگاتا ہے، پھر اس پر 20 لائکس آ جاتے ہیں. وہ اس کے اندر کا معبود اور جاگ جاتا ہے، اس کے اندر کا بت اور بڑا ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے یار میں کسی کی پوسٹ پر کامنٹ کیوں کروں، میں خود ہی پوسٹ بناؤں گا. اب وہ خود پوسٹ لکھے گا، خود جو ہے وہ جس کو کہہ لیں کہ فنکاری مارے گا، بونگیاں مارے گا، علم کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس. پھر اس کی کئی لائکس آئیں گے، کئی شیئر آئیں گے، پھر مزید اب وہ دیکھے گا کہ یار یہ سوشل میڈیا میں میرے لائکس رک گئے، میری فالوئنگ جو ہے وہ جم گئی ہے. وہ پجاری تو تھا لائکس کا، گھنٹہ گھنٹہ چیک کرتا تھا کس کے کتنے لائکس آئیں. پھر جب اس کے لائکس رک جائیں گے تو اب وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید مشہور کرائے گا، اسپانسر کرے گا، پھر کوئی ایسی عجیب سی شاذ و نادر بات کرے گا اور کسی پر اٹیک کرے گا، اور پھر مزید فالوئنگ ہوگی اس کی. یہ بات سن لیجئے، آج لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، بھائی کوئی الگ بات کریں گے. مجھے سبحان اللہ ایک عالم دین نے بتایا کہ خطبے کے بعد ان سے کسی نے کہا کہ شیخ صاحب آپ ہمیشہ جنت جہنم آخرت کی بات کرتے ہیں، کوئی نئی بات کریں، کوئی نئی بات کریں. انہوں نے کہا دین ہے کیا اس کے علاوہ، میں آخرت کی بات نہیں کروں تو کس کی بات کروں. لوگوں کو ہے نا چسکے چاہیے، لوگوں کو دیکھ کے کریں گے تو آپ ان کے پجاری بن جائیں گے. لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو کیا چاہیے، لوگوں کو کوئی بھی نئی چیز مارکیٹ میں چاہیے. کہیں پھڈے ہو رہے ہوں، کہیں مناظرے ہو رہے ہوں. اب آپ دیکھیں گے مناظروں میں، پھڈوں میں، کسی کی ٹانگیں کھینچنے میں، اس میں آپ ویوز اور لائکس دیکھیں، اور قرآن کی چھوٹی سی ایک سورہ عصر کی تفسیر میں لائکس دیکھیں اور ویوز دیکھیں. شرم کا مقام ہے ہمارا، میں ڈوب مرنا چاہیے. ہم نے اپنے علماء کو یہ حیثیت دی ہوئی ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں مکہ کی کسی گلی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی نہ جانتا ہو. قد بلیت بالشہرہ، مجھے شہرت سے آزما لیا گیا ہے. وَإِنَّنِي أَتَمَنَّى الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں موت کی صبح شام تمنا کرتا ہوں. میں تو اس بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں. شہرت کو دیکھنے کا پرسپیکٹو امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت کا. ہم چاہتے ہیں ہماری کتاب ہو،
ہم چاہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ کورس ڈیزائنڈ ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارے نام پر پبلک پیجز ہوں, ہم چاہتے ہیں ہمارے نام پر برانڈز ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں امت کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں, جیسے امت آپ کی بڑی محتاج ہے, ہم ہی ملے ہیں امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. علماء نہیں ہے کیا؟ علماء ہیں. اور یہ بات سمجھ لیجئے, یہ جو ذہن میں ہماری یہ جو مسئلہ بیٹھا ہوا نا, علماء یہاں جاتے نہیں ہیں تو میں جاؤں گا, یہ بات سمجھ لیں. علماء یونیورسٹیز نہیں جاتے, علماء فلاں بازار نہیں جاتے ہیں, فلاں شاپنگ سینٹرز نہیں جاتے ہیں, تو بھائی ان بیچاروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ لہٰذا میں جاؤں گا. یہ جو لہٰذا میں جاؤں گا نا, یہ بیماری کو سمجھ لیں, شہرت کی بیماری ہے. پھر میں جاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ چلو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کرتے, آپ ان کو علماء سے جوڑ دیتے, لیکن آپ نے کیا نہیں. اب میں جاؤں گا, میں جاتا ہی رہوں گا, اور میں پھر فتوے کے منصب پہ بھی بیٹھوں گا, میں Q&A سیشنز بھی کراؤں گا, میں لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑ دوں گا. علماء سائڈ پہ ہو گئے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک عالم دین کی اگر ذمہ داری ہے نا لوگوں تک دین پہنچانے کی, تو لوگوں کی اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک عالم کے پاس جائے دین سیکھنے کے لیے. ہم نے ساری ذمہ داری اپنے اوپر کیوں لے لی ہے کہ ہم ہی جا کے اس کے گلے سے نیچے, حلق سے نیچے اس کے دین اتار کے آئیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کیوں آ رہی ہے ہمارے اندر؟ بھائی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس جگہ عالم دین نہ ہو وہاں کے لوگوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ہجرت کریں وہاں پر جہاں پہ علماء ہوں. کیا یہ کہا کہ علماء کے لیے فرض ہے وہاں پر ہجرت کرنا؟ یہ کہا کسی نے؟ کہیں کوئی کتاب میں کوئی قول نہیں ملے گا آپ کو. ان کے لیے یہ فرض ہے. تو بھائی یہ بات سمجھیے کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگ دین سیکھیں. پیاسا کنویں کی طرف آتا ہے. کئی اہل علم محدثین آپ ان کے قصے سنیں گے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے, جی آ کے ہمیں ہمارے بیٹے کو علم سکھاؤ, ہمیں علم سکھاؤ. کہتے نہیں تم آؤ. ہم کیوں ہیں؟ تم آؤ. اور یہ کبر نہیں تھا, یہ علم کی عزت تھی کہ علم اتنا ذلیل و خوار ہو کے لوگوں کے دربار پر نہیں جائے گا, ان کو ذلیل ہو کے آ کے علم حاصل کرنا پڑے گا. آج ہم نے یہ جو بگاڑ پیدا کیا ہے نا, یہ بہت بڑا بگاڑ. 5 اسٹار ہوٹلز اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے, میں ایک حد تک اس کی افادیت کا انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ جو بڑے بڑی جگہ پر جا کر آپ جو یعنی کہ بس میری ذمہ داری ہے ان کے اندر دین ڈالنے کی, اور میں مر جاؤں گا اگر میں ان کے پاس نہیں آؤں گا, تو ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا, لوگوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. تو بہرحال ویسے تو انبیاء کی سنت میں سے ہے کہ لوگوں کے پاس جانا, لوگوں کے گھروں پر جانا اور ان کو دین کی تعلیم دینا, اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے. اس مرعوبیت سے کہ بس میں نے جو ہے وہ لوگوں کے معیار پر اتر کے میں نے دعوت کا کام کرنا ہے, یہ پرابلمٹک ہے. یہ پرابلمٹک ہے. انبیاء علیہ السلام گئے ہیں لیکن اپنے معیار سے, دین کے مزاج سے نہیں اترے. اپنا ایک وقار ہونا چاہیے. کچھ باتیں ہیں مزید, بہرحال وقت آپ کا تیزی سے گزر رہا ہے, کچھ بہت سارے اقوال بھی تھے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمیں ہر بات کا سوال, اب ایسے کئی عام لوگ ملتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں, جی فلاں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے, جی شیخ آپ بتائیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ سے سوال کیا تو آپ کو کوئی عالم سمجھ کے کیا ہوگا, تو آپ جواب دے دیں نا. پھر یا تو آپ کسی عالم سے جوڑ دیں, یا تو پھر ان کو بتا دیں کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں, آپ کسی اور. آج Q&A, لائیو فتویٰ سیشنز, اور اتنی بیماری بن گئی ہے. اور یہ انسٹاگرام پہ نا آسک می, یعنی ایک موٹیویشنل اسپیکر منصب فتویٰ پر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے سامنے کہ جی مجھ سے پوچھو, سوالات کے جوابات دے رہے ہیں لوگوں کے. امام مالک رحمہ اللہ کی ذرا آپ پرسپیکٹو دیکھ لیں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے درس حدیث فتوے کے منصب پر جب تک نہیں بیٹھا جب تک میرے 70 مشائخ نے اپروول نہیں دے دی کہ تم اس کے اہل ہو. ایک نہیں, دو نہیں, 70. اور آج جس کو کسی مدرسے سے سند نہیں ملی ہوئی, آج وہ منصب فتویٰ پر بیٹھا ہوا ہے, Q&A سیشنز کروا رہا ہے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی, ان میں سے کسی ایک صحابی سے سوال ہوتا وہ دوسرے کی طرف پھیر دیتا, دوسرے سے ہوتا وہ تیسرا, پورا راؤنڈ چل کے حتیٰ کہ پہلے کی طرف ہی سوال آ جاتا. صحابہ اس طرح سے سوال کے جواب نہیں دیے تھے کہ بھائی جب مجھے بتائیں, آپ سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کہیں یار میں کیوں جواب دوں, علماء موجود ہیں الحمدللہ, آپ فلاں ادارے میں جائیں, فلاں مدرسے میں جائیں, وہاں پہ جائیں,
مجھے کیا اتنی پڑی ہوئی ہے, میں کیوں اللہ کے سامنے کل رسک لے لوں, جواب دہ ہو جاؤں کہ میں اللہ کی طرف سے ترجمانی کروں. بھائی نہیں پتا مجھے, سیدھی سی بات ہے, آپ کسی اور سے پوچھ لو, میں عالم نہیں ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک سائل آیا, غالباً 40 یا 39 سوال کیے, 35 یا 34 سوال کے جواب میں کہہ دیا مجھے نہیں پتا. یہ جتنے کیو این اے آن لائن سیشن کراتے ہیں نا, وہ میں نے تو ان سے کبھی سنا ہی نہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا. سارے جواب ان کو پتا ہوتے ہیں, سبحان اللہ, سارے جواب. تو آپ یہ ائمہ کا طریقہ دیکھیں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں شہرت کا بھوکا نہیں ہوں اور میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول دیکھیں, کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں, میری خواہش ہے کہ لوگ جو میں نے کتابیں لکھی ہیں, جو میں نے درس دیے ہیں, یہ لوگ اسے فائدہ اٹھا لیں اور ان کتابوں میں سے کسی کی نسبت بھی میری طرف نہ کی جائے. اللہ اکبر. آج ہم سب سے بڑا نام کتابوں پر اپنا خود لکھوانا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا پبلک فگر پہ ایک ڈیزائنڈ نیم لگانا چاہتے ہیں, بڑا سا نام, کہ میرا نام لوگ پہچانیں, میری تصویریں لوگ پہچانیں. کہتے ہیں کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ بھائی میرا علم پھیل جائے لیکن میری طرف منسوب نہ ہو. امام شافعی کہتے ہیں, مناظرے میں بڑے اعلیٰ پیار کے تھے, ڈیبیٹس کرتے تھے, کہتے ہیں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جو میرا مخالف ہے حق اسی کے منہ سے نکل جائے. اصل بات کیا تھی؟ حق پر لانا نا لوگوں کو. تو میرے منہ سے نکلے, کسی اور کے منہ سے نکلے, مجھے کیا پرواہ ہے. تو ایک جو مخلص ہوتا ہے نا داعی, ایک مخلص داعی اور ایک عالم, وہ مخلص ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے یار حق کسی کے بھی منہ سے نکل جائے نا, مجھے اس پہ خوشی ہوگی. ضرور نہیں ہے وہ میرے منہ سے نکلے, یہ میری کتاب سے نکلے, الحمدللہ. اب آپ دیکھیں, میں نے آج یہ ایک ادارے کھولنے کی بھی بڑی مصیبت ہے. ایک طالب علم پہلے دوسرے سال میں ہوتا ہے ادارہ کھولنا, اس کو ادارے تو سبحان اللہ آج ایسے پیدا ہو رہے ہیں, ایسے آ رہے ہیں کہ اس کی کیا کہیں. ہر ایرا گیرا ادارے کھول رہے ہیں, کوئی اہلیت نہیں ہے, کوئی قابلیت نہیں ہے کہ جی میرا ادارہ ہو, میں لوگوں کو چلاؤں, میں میرے ادارے سے لوگوں کو دین کی دعوت کا کام پھیلے. بھائی جو آلریڈی ادارے کھلے ہوئے ہیں آپ ان میں کام کر لو نا, ان کو سپورٹ کر دو. ہر بندے کو اتنی کیوں مستی ہے کہ میں ادارہ کھولوں, میں یہ کروں؟ جو لوگ کام کر رہے ہیں کرنے دیں ان کو, ان کے ساتھ جڑ جائیں, اخلاص کے ساتھ کام کریں, دین کی دعوت, دین کی سربلندی کے لیے بالآخر کام کرنا ہے. تو بہرحال ادارہ کھول لیا میں پہلے سال کے طلب علم میں ہوں, دوسرے سال میں ہوں, تیسرے سال میں ہوں, میں نے ادارہ کھول لیا جی. اب جب لوگ دوسرے ادارے میں جاتے ہیں, زیادہ سنتے ہیں, زیادہ ان کی فالوئنگ بڑھتی ہے, تو مجھے غم سا ہونے لگتا ہے, یار یہ وہاں زیادہ کیوں جا رہے ہیں, وہ ایسا کیا کرا رہے ہیں جو میں نہیں کرا رہا, چلو دیکھو وہ کیا کرا رہے ہیں, ہاں وہ تو ایسے کر رہے ہیں, وہ ایسے کام کر رہے ہیں, لہٰذا تم بھی ایسے کرو. پھر یہ ٹرینڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے, وہ نا جمپنگ دا بینڈ ویگن. بس جو لوگ کر رہے ہیں ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے. پوڈ کاسٹ کا چلا تو پوڈ کاسٹ چلنا شروع ہو گئی, اندھی لگی ہوئی ہے. جو لوگ کر رہے ہیں ہمیں بھی وہی کرنا ہے, سب کو وہی کرنا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو فالوئنگ کا مرض ہے نا, آپ ذرا ان کا اسلاف کا دیکھیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ساتھ کچھ لوگ چل رہے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں بھائی میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ اگر میں یہ دروازہ بند کر کے جو میں کرتا ہوں نا تمہیں پتہ چل جائے تو تم مجھ سے دور بھاگو گے, میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ سلف اپنے پیچھے چلنے کو پسند نہیں کرتے تھے. ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں, وہ ان کے ساتھ پیچھے چلتا, یہ ہوتی ہے فالوئنگ. اور آج ہم فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں, فیک فالوورز لگاتے ہیں کہ لوگوں کو ہائپ کریٹ ہو. آج ابن سیرین رحمہ اللہ چلتے, کوئی ان کے ساتھ چلتا, رک جاتے, پوچھتے کیا کوئی حاجت ہے؟ کہتے نہیں. کہا پھر وہ ایک آدمی کو بھی اپنے ساتھ چلنا, اور آج ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ لوگ چلیں. ہم گاڑی سے اترے تو 5-6 لوگ کا ایک پورا ایک گروپ میرے ساتھ چلے, کوئی میری ریل بنا رہا ہو, کوئی میری تصویر لے رہا ہو, کوئی مجھ سے انٹرویو کر رہا ہو, کوئی مجھے گلدستہ دے رہا ہو. یہ چاہتے ہیں ہم آج. یہ ہمارے اسلاف تھے. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے ان کے درس میں 4-5 لوگوں سے زیادہ ہوتے تو وہ درس سے اٹھ جاتے. بہرحال مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ دین کے کام سے نہیں رکنا, اپنے اندر شہرت کا مرض پیدا نہیں کرنا, بس یہ بات ہے. یہ اسلاف کا خوف تھا, یہ طریقہ تھا. دیکھیں ریاکاری کہاں نہیں آتی, نماز پڑھنے میں آتی ہے نا ریاکاری. نماز پڑھتے ہیں, ریاکاری کا خوف ہوتا ہے نا, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. صدقہ کرتے ہیں, لوگ کہیں گے واہ واہ یار بڑا بندہ ہے.
بڑے پیسے خرچ کرتا ہے، اس کام سے نہیں روکنا. تو کیا آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، صدقہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ اخلاص میں آپ جہاد کریں گے، اخلاص کی کوشش کریں گے، اپنے آپ سے جنگ لڑیں گے، شہرت کے آپ خلاف لڑیں گے. یہ کریں گے نا. تو بس ان باتوں کا مقصد یہ ہے، عمل سے روکنا مقصد نہیں ہے، مقصد اپنے اندر یہ خوف، یہ سوچ تو کم سے کم پیدا ہو نا. میں اپنی فالوئنگز میں لگا ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو مشہور کرنے میں لگا ہوں، ذرا سی یہ سوچ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. امام احمد رحمہ اللہ یہ خواہش کرتے تھے، ہائے کاش میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پہ میرے پاس کوئی اور لوگ نہ ہو، کوئی لوگ نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ امام علقمہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے درس دروس کیوں نہیں دیکھتے، آپ کا حلقہ بڑا ہو، کہاں لوگ آپ کے پاس آئیں. کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ میری طرف اشارے کریں کہ ہذا علقمہ، یہ علقمہ ہے بھائی، یہ دیکھو یہ علقمہ ہے، یہ امام ہے، یہ شیخ ہے، یہ مفتی ہے. میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں بیٹھتا. تو یہ جو شہوت کلام ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، ان سے انسان کو اپنے آپ کو بچنا چاہیے، اور اپنے عمل کو قدر استطاعت جو ہے وہ مخفی رکھنا چاہیے. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، محمد بن واسع کہتے ہیں کہ سلف میں سے تو ایسے لوگ تھے کہ وہ 20 سال گھر میں روتے اور ان کی بیوی کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے لیے روتے ہیں. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے 40 سال روزہ رکھتے، بیوی تک کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں. صبح گھر سے نکلتے ہوئے بیوی ان کو کھانا دیتی، وہ وہاں صدقہ کر دیتے، شام میں آ کے مغرب کے وقت جو ہے وہ ڈنر کر لیتے. بیوی سمجھتی یہ وہی نارمل روٹین ہے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ یہ اللہ والے اللہ کے لیے بھوکے رہیں. روتے ایک ہی بیڈ پر، ایک ہی تکیہ ہو، وہ اس طرف منہ کر کے اللہ کے خوف کی مانند، اللہ کی یعنی شہرت کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں. بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا شوہر رو رہا ہے. اور آج ہم اپنی عبادتوں کا اعلان کرتے ہیں، اپنی دعویٰ کا، اپنی دین کی خدمات کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، میں نے یہ، میں نے وہ، میں نے یہ. سبحان اللہ. ایوب سختیانی رحمہ اللہ کو رونا آ جاتا مجلس میں تو بڑا کنٹرول کرتے تھے، اور ذرا سے آنسو نکل آتے تو کہتے کہ کتنا آج فلو ہو رہا ہے، زکام ہے، آج زکام ہو رہا ہے بہت. یعنی سلف جو ہے، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قطرہ آنکھوں میں اللہ کے خوف کا آ جاتا، سب کے سامنے اس کو کنٹرول کرتے، حتی الامکان کوشش کرتے کہ وہ روئے نہ، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ آنسو جب نکالے نا اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے رہنے چاہیے، کسی اور میں اس کی شراکت داری نہیں ہونی چاہیے. بعض کنٹرول کرتے، پھر کنٹرول نہیں ہوتا، پھر کنٹرول کرتے، بالآخر کنٹرول نہیں ہوتا، اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ رونے تک میں سلف کی یہ سوچ تھی. شیخ امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری کے مصنف، کسی ایک آدمی پر صدقہ کرتے ہیں، وہ آدمی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر امام بخاری کے لیے دعا کرنے لگا. امام بخاری نے کہا میرا نام نہ لو، خاموش کرایا. اللہ والے تھے نا. بھائی یہ مخلوق سے مدح چاہنا، مخلوق سے تعریف اور واہ واہ چاہنا، مخلوق آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. مخلوق کی عاجزی دیکھنی ہونا، ذرا اونچائی سے مخلوق کو دیکھ لو کتنے سے لگتے ہیں. پلین میں جائیں نا کبھی تو مخلوق کو دیکھیں، یہ کھلونا، یہ گاڑیاں کھلونا لگتی ہیں، مخلوق اتنے سے ذرات لگتے ہیں. ان سے آپ کچھ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا کچھ فیوچر بنائیں گے، ان کی تعریفیں چاہتے ہیں آپ. اور لوگوں کی تعریفوں سے کبھی بھی دھوکے میں نہ آنا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے آ کے کہا یا خیر الناس وابن خیر الناس، ہے لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے بیٹے. عبداللہ بن عمر ناراض ہو کے کہتے ہیں ما انا بخیر الناس، میں لوگوں میں نہ بہترین ہوں اور نہ میں بہترین لوگوں کا بیٹا ہوں. ولکنی عبد من عباد اللہ، لیکن میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے امید بھی لگاتا ہوں. امام مروزی امام احمد کے شاگرد امام احمد کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ کے لیے کتنے ہی لوگ دعا کرتے ہوں گے نا، کتنے ہی لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. تو امام احمد کہتے ہیں ابو بکر اذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. ابو بکر جب انسان اپنی اوقات کو جانتا ہے نا تو اس کو لوگوں کی تعریفیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. مجھے بتائیں جی، میں اپنی برائیاں زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں کیسا ہوں، میں کتنا پانی میں ہوں، میں کتنا گندا ہوں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. اگر کسی نے میری تعریف کر دی تو میں اس سے کیسے خوش ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں. تو جب لوگ جان لیں، لوگوں کی تعریف، آپ جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ لوگوں کی تعریف سے خوش نہیں ہو سکتا. ایک موقع پر امام احمد رحمہ اللہ کی بڑی تعریف ہوئی. کہتے ہیں کہ
بس اللہ نہ کرے یہ کوئی استدراج والا معاملہ ہو. استدراج کس کو کہتے ہیں کہ اللہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے اور اچانک سے اس کی پکڑ آتی ہے. ایک موقع پر جو ہے وہ ایک موقع پر کچھ طلباء جو ہیں وہ حافظ ابراہیم بن سعید رحمہ اللہ پر حدیث تلاوت کر رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے. تو ایک طالب علم نے کہا رضی اللہ عن الشیخ الحافظ، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ حافظ جو بہت حدیثوں کا حافظ ہونا ان کو کہا جاتا ہے، یہ آج والے حافظ کی اصطلاح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ جو بڑے حافظ ہیں حدیثوں سے ان سے راضی ہو جائے. تو شیخ کہنے لگے قل رضی اللہ عنہ انما الحافظ الدارقطنی و عبد الغنی المقدسی، کہ یہ نہ کہو، اس طرح کے ٹائٹلز نہ لگاؤ مجھ پر بھائی، بلکہ کہو کہ آپ سے اللہ راضی ہو. حافظ تو امام دارقطنی اور عبد الغنی مقدسی جیسے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی ٹائٹل شائٹل نہ لگائے تو ہمیں کتنی بھائی یہ میری قدر نہیں کر رہا. سبحان اللہ. یہ آج دین کی کمزوری کا باعث ہے کہ ہمارے یہ دعوت میں یہ جو ہماری نیت خراب ہو چکی ہے نا. اور آخری بات میں کروں گا اور وہ یہ ہے کہ شہرت ایسی ہر وہ چیز سے بچو جو شہرت کا باعث ہو، ہر وہ چیز، وہ چاہے لباس الشہرہ ہو. نبی علیہ السلام نے لباس الشہرہ پہننے سے منع فرمایا ہے. لباس الشہرہ کیا ہے؟ ایسا کوئی لباس پہننا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں، چاہے وہ اچھا لباس ہو یا زہد والا لباس ہو، کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بڑا متقی پرہیزگار زاہد انسان جا رہا ہے، یہ بھی لباس الشہرہ ہے. اور کوئی ایسا لباس ہو جو بالکل جو ہے وہ ٹشن والا لباس ہو، امپریشن جمانے والا لباس ہو، اور لوگ کہیں یار کیا جیکٹ پہنی ہے، کیا شرٹ پہنا ہے، کیا لوگو ہے، کیا منفرد جو ہے وہ گاڑی ہے، کیا بائک ہے. ساری لباس الشہرہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لباس الشہرہ پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت والے دن ذلیل کر دے گا. اور آج ہم اس کے ذریعے دین پہنچانا چاہتے ہیں، ہم آج اس کے ذریعے اپنے آپ کو مقبول کروانا چاہتے ہیں. تواضع ایک بندے میں، علماء میں، سلف میں تواضع کیسا ہوتا تھا، بس آخری بات کروں گا، وقت میں آپ کا لے رہا ہوں اس کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ. تواضع علماء سلف میں کیسا ہوتا تھا. یعنی آج تو ہے نا کہ ہم اپنا تعارف کیسے کراتے ہیں، جی میں فلاں آرگنائزیشن، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں جگہ پڑھاتا ہوں، فلاں یہ، فلاں وہ، اتنی کتابیں پڑھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. اپنی خدمات کا ایک ٹوکڑا لے کے گھومتا ہے بندہ کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ بچھا دیتا ہے کہ یہ دیکھیں میری دین کی آرگنائزیشن کی خدمات. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام تھے نا، کتنی محنتیں تھیں ان کی، کتنا دین کی سربلندی کے لیے کام کیا انہوں نے. یہ اکثر اوقات یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کلمات ذکر کیا کرتے تھے کہ مالی شیء، کہ میرا کوئی حق نہیں ہے بھائی، میرا کیا حق، تم میرے لیے استقبال کرتے ہو، یہ کرتے ہو، مالی شیء، میرا کوئی حق نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ما منی شیء، اور میری کیا دین کی خدمات، یار مجھ سے تو کچھ ہے نہیں، ہے تو اللہ کا فضل ہے. ما منی شیء ولا فی شیء، اور نہ میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے. یہ شیخ الاسلام اپنے بارے میں سمجھتے. اور بعض اوقات یہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انا المکدی وابن المکدی وہاکذا ابی و جدی، ہائے میں تو محتاج، ذلیل، اور یعنی مقدی کہتے ہیں ذلیل اور محتاج بندہ، میں تو وہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، اور اسی طرح میرے والد اور میرے دادا بھی تھے. کوئی شخص آگے شیخ الاسلام کی تعریف کرتا تو شیخ الاسلام کہتے میں تو ابھی تک میری تعریف کر رہے ہو، حتی الان اجدد اسلامی، میں تو ابھی تک اپنے اسلام کی تجدید کرتا رہتا ہوں. یعنی میرا کوئی اسلام کو اتنا قابل رشک نہیں ہے جو تم تعریفیں کر رہے ہو، میں تو ابھی تک بار بار اپنے اسلام کی تجدید کرتا ہوں. یہ شیخ الاسلام تھے کہ جن کا چرچا آج بھی ہے، جن کا علم آج بھی ہے. جو اللہ کے لیے ہوگا نا وہی باقی رہے گا. باقی ایک دو اگر سوالات ہیں تو ہم دے لیتے ہیں، یہاں پر اگر کسی کا ہے تو یہاں پر بھی لے لیتے ہیں. سوال ہے کہ ایک عورت اگر تنہا ہو، بے نکاح ہو، بچوں کے نکاح کے بعد اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی دین کا، بچوں کے نکاح کے بعد وہ کام کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی دین کا، یہ نیت ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں، دین کا جو علم کا حاصل کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے نا، اپنے پلے یہ باندھ لیں، دین کا علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد طلب منازل عالی عند اللہ، اللہ کے ہاں بلند منازل طلب کرنا، اللہ کے ہاں میں کچھ ہو جاؤں، اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ کے ہاں میری محنتیں قبول ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل کر لوں. یہ بنیادی اول مقصد ہے. اور پھر ہاں ظاہر سی بات ہے جب آپ نے علم حاصل کیا ہے تو یہ ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جب آپ کو حق پتہ ہے تو اب آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم دعوت کی وجہ سے علم حاصل کرتے ہیں، مقاصد ہی الٹ ہو گئے ہیں.
مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب، جنت، انبیاء کی رفاقت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جنت میں، یہ وہ مقاصد ہیں جو علم کے۔ آج ہم دعوت کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، تو دعوت علم حاصل کرنے کے ساتھ ایک ذمہ داری کے طور پر آتی ہے، لیکن جو مقصد ہے نا وہ اللہ کا قرب ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر شہرت کی خواہش ہے تو وہ اس شہرت کی خواہش کو کیسے ختم کرے؟ یہ دیکھیں، آپ اسلاف کو پڑھیں اور علم حاصل کریں۔ اصل بات یہ دنیا، شہرت کا جو اصل مرض ہے نا وہ دنیا داری ہے۔ دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت کریں۔ دنیا جو ہے نا وہ دنیا ایک اصل مرض ہے جس کی وجہ سے انسان شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ علم جو ہے اس دنیا سے اس کو بے رغبت کر دے، یا تو اس کی علم حاصل کرنے کی نیت صحیح نہیں ہے، یا تو پھر وہ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر رہا۔ تو ان دو بنیادی وجوہات میں سے انسان کے اندر علم حاصل کرنے کے باوجود دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ علم انسان کو دنیا سے تو دور کرتا ہے، دنیا کی طرف تھوڑی لے کے جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ علم حاصل کر رہا ہے، ساتھ ساتھ دنیا کی شہوت بھی بڑھ رہی ہے کہ میں لوگوں میں بڑا بن جاؤں، تو یا تو وہ غلط علم حاصل کر رہا ہے یا وہ غلط طریقے سے علم حاصل کر رہا ہے۔ اگر ہم خود سے کسی کو سمجھا نہیں سکتے، مثلا عقیدے وغیرہ کے مسائل، عقیدہ میں بہت کمی ہے، تو ہم اور وہ جو بھی کہیں سے سیکھ نہ رہے ہوں تو انہیں کیسے، یعنی جو لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں میں عقائد کے مسائل ہیں، تو آپ لوگوں کو ان کو علماء کے درس میں لے آئیں، علماء کے لیکچر سینڈ کریں، بس اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ خود باقاعدہ منصب تدریس اور خطیب نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس بات کا مکلف ہی نہیں کیا۔ مجھے اس بات کا مکلف ہی نہیں کیا کہ میں جو ہے وہ خطیب بن جاؤں، میں اسپیکر بن جاؤں۔ مجھے اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہاں اگر کسی میں کوتاہی ہے، کمی ہے، تو میں اس کو صحیح جگہ بتا دوں۔ یعنی ایسے ہی ہے، آپ کو کنویں کا پتہ ہے کہ پانی وہاں پر ہے اور کچھ بندے ہیں پیاسے ہیں، اب آپ کو کنویں سے پانی نکالنا نہیں آتا، تو پھر زبردستی آپ جو ہے وہ زمین کھود کھود کے پانی نکالیں گے، پانی نہیں دیں گے، آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ بھوکا پیاسا ہی رہے گا۔ تو بہتر یہی نا کہ وہ کنواں ہے اس کو بتاؤ کہ یہ کنواں ہے، آپ پیاسے ہیں، آپ کو اس کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک عام آدمی کا دعوتی کردار ہونا چاہیے۔ باقی جو عام مسائل ہے، مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھا تو نماز نہیں پڑھا، اس کی طرف تو دعوت دیں اس کو۔ یہ تو ہر بندے کا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ ابھی یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ منصب دعویٰ اور فل ٹائم دعویٰ اور منصب تدریس اور اپنے آپ کو آگے کرنا، ان تمام چیزوں، اپنے آپ کو مشہور کرنا، اس متعلق جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔